اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا، الا لنعلم من يتبع الرسول، مگر اس واسطے کہ معلوم کرے کون تابع رہے گا رسول کا، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات باری ہوئی مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہودیوں کے تحویل قبلہ کے متعلق جیسے ان کے شکوک اور شبہات ہوئے اور اسلام پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کبھی تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا ہے اور کبھی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دیکھیں، قل للہ المشرق والمغرب یہدی لمن یشاء، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اللہ رب العزت جہاں حکم دے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ اصل ایمان ہے۔ مدینہ منورہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا، اور 16-17 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ حکم عطا فرمائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کو اپنا قبلہ بنائے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی خوشی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، جس کی بنا پر یہود چیخے اور چلائے اور مختلف قسم کے باتیں کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو قبلہ مقرر کیا، وہ قبلہ جس پر آپ تھے، بیت المقدس، اس سے ہم نے آپ کو پھیر دیا بیت اللہ کی طرف۔ کیوں؟ وجہ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ جان لے کہ کون رسول کا اتباع کرنے والا ہے اور کون اتباع کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن لنعلم کا معنی کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، ظاہر ہو جائے اور امتیاز ہو جائے کہ کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کرنے والے ہیں اور کون شیطان کے اتباع کرنے والے ہیں۔ آج بھی وہی بات ہے جس کی اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایماندارو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، شیطان کی اطاعت مت کرو۔ تو آج بھی ہمارے لیے یہی امتحان کہ ہم شیطان کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ قبلہ جو بیت المقدس سے آپ نے
منہ کر کے کعبہ کی طرف نماز پڑھنی شروع کی۔ یہ حکم اگرچہ باری تھا مگر ان کے اوپر باری نہیں جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ جو ایمان کے دولت سے نوازا جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی سے اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے، اسی کہ اس کی نظر میں بیت اللہ بیت المقدس نہیں ہوتا بلکہ اس کی نظر میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اصل فرمان برداری وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اصل ایمان یہ ہے، اصل نیکی، اصل حکم برداری، اصل پرہیزگاری وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر آپ عمل کریں۔ تو یہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے قاعدے قانون اور اس کے حکم کے خلاف چلتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، وہ لوگ کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ان کا انتقال ہو گیا، اب اللہ رب العزت نے دوبارہ حکم عطا فرمایا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو جو لوگ مر گئے آیا ان کے نمازیں ضائع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ رب العزت تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تم نے نماز پڑھی، اللہ نے اپنے بارگاہ میں اس کو قبول کی، اس لیے کہ آپ نے نماز اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی۔ وہ نماز نہیں ہے جو آپ اپنی مرضی سے پڑھے اللہ کے حکم کے بغیر، اور وہ نماز ہے اللہ نے اس نماز کو قبول کرنا ہے جو نماز آپ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔